الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير صدق الله العظيم۔ برادران محترم، بزرگوں اور دوستوں، ایک مسلمان کو کس طرح کا لباس پہننا چاہیے، اس سلسلے میں بات چل رہی تھی۔ قرآن کریم نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے انسانوں، اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا، یواری سوآتکم، جس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ تمہارے شرمگاہ کو چھپاتا ہے، ستر پوشی کرتا ہے۔ وریشا، اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ اس سے آدمی خوبصورت دکھتا ہے، زیب و زینت اس سے نمایاں ہوتی ہے۔ ایک آدمی ننگا ہو، کپڑے نہ پہنے ہوئے ہو، اس کو آدمی کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا، پیار اور محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا، شہوت کی نظر سے دیکھ سکتا، لیکن وہ خوبصورت لگ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس سے پیار کیا جائے، اس سے محبت کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے لباس کا ایک مقصد زیب و زینت، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہی بہتر ہے۔ پہلے سلسلے میں کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو ستر پوشی کر سکے، شرمگاہ کو چھپا سکے، یہ تو ضروری۔ اس کے بارے میں بات آ چکی کہ وہ مرد کی سطر جو ہے ناف سے گھٹنے تک اس طرح کا لباس ہونا چاہیے کہ وہ لباس اتنا موٹا ہو کہ اندر کی کھال کی جھلک نظر نہ آئے، اور اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ اعضاء نمایاں نہ ہو۔ اسی طرح عورتوں کے ستر جو ہے یہ چہرہ اور ہتھیلی، حدیث میں ان دو چیزوں کا ذکر آتا ہے۔ علماء نے ان کے اوپر قیاس کر کے دونوں قدم کو بھی شامل کر لیا ہے کہ ان تین جگہوں کے علاوہ پورا بدن ستر ہے، لہذا کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو پورے بدن کو چھپا لے، چہرہ، ہتھیلی اور دونوں قدم اتنے اگر کھلے ہیں تو اتنے کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن پورے بدن کو چھپا لے، یہ عام حالات میں ہے، ستر کی بات چل رہی ہے۔ پردے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، پردے میں پورا بدن چھپا ہوا ہونا چاہیے، چہرہ بھی، ہتھیلی بھی، قدم بھی۔ یہاں بات ستر کی چل رہی ہے، تو لباس ایسا ہونا چاہیے جو ان اعضاء کو چھپا لے، اس طرح کہ اندر کے کھال کی جھلک نظر نہ آئے، اور اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ بدن کے خد و خال اونچ نیچ نظر نہ آئے۔ یہ اس طرح کا لباس ضروری ہے۔ پہلا مقصد لباس کا یہ بتایا گیا۔ دوسرا وریشا، کہ وہ زیب و زینت کے لیے،
یعنی کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو ذرا اچھا لگے، اچھا دکھے۔ اب اس میں آدمی کی حیثیت کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ زیب و زینت آدمی اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے، تو جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے حساب سے وہ کپڑا پہن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول جو تھا وہ عام لباس پہننے کا تھا، موٹا لباس پہننے کا تھا، لیکن آپ نے 2000 دینار کے کپڑے بھی پہنے۔ یہ اسی لیے ہوتا بیان جواز کے لیے کہ آدمی کے پاس اگر پیسے ہیں، وہ آرام دہ کپڑے پہننا چاہتا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے گنجائش رہے۔ بلکہ اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے تو اس صورت میں اسے گھٹیا لباس، بے ڈھنگا لباس پہننا پسند بھی نہیں کیا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایسا ہی بے ڈھنگا لباس انہوں نے پہن رکھا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ فاقے چل رہے ہوں، بڑا غریب آدمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مال ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کس قسم کا مال ہے؟ تو اس نے کہا اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، غلام بھی ہیں، یعنی جو بڑے بڑے مال کی قسمیں ہیں وہ ساری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کی عظمت اور کرامت کا اثر، اس کے احسان کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے، دکھنا چاہیے کہ اللہ نے مال سے نوازا ہے۔ تو مال و دولت اگر ہے، جس کا بھی جس حیثیت کے کپڑے آتے ہیں، آپ کو 50 روپے میٹر بھی ملیں گے، 500 اور 1000 2000 اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں میٹر بھی کپڑے ملیں گے، آپ کی جیسی حیثیت ہے اس کے حساب سے پہننے کی پوری گنجائش زینت کے لیے۔ اب زینت میں کتنی چیزیں آتی ہیں، ایک تو آرائش اور ایک آسائش۔ آسائش کا مطلب یہ ہے آرام دہ کپڑے ہوں، جیسے آدمی کاٹن کا کپڑا پہنتا ہے اس کو آرام ملتا ہے، اس میں بھی بہت ساری قسمیں ہیں، آدمی اس کے حساب سے پہنتا ہے، آرام دہ ہوتا ہے۔ بعض کپڑے وہ ہوتے ہیں جن کو پہننے کے بعد گرمی کا احساس زیادہ ہوتا ہے، پسینے آتے ہیں، وہ سستے ملتے ہیں۔ اب اگر آدمی اپنے بدن کے آرام کے لیے پہنتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، اس کے لیے پوری گنجائش۔ دوسرے، آسائش کے ساتھ آرائش، خوبصورت لباس، اچھا لباس، اس کی بھی پوری گنجائش۔ تیسرا کپڑا آتا ہے نمائش کا، دکھانے کے لیے کہ میں اس برانڈ کا کپڑا پہن رہا ہوں، اتنے قیمتی کپڑا پہن رہا ہوں، لوگوں کو معلوم پڑے کہ میں ایسا کپڑا پہنتا ہوں، میری حیثیت یہ ہے۔ یہاں پہ آدمی آ کر کے ناجائز میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کپڑا وہی ہے، آدمی کو پہننے کی پوری اجازت دی گئی ہے، وہ کتنے بھی قیمتی اپنے حیثیت کے اعتبار سے پہن سکتا، لاکھوں روپے کے کپڑے پہن سکتا، لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ بدن کو آرام دے، اس کا دل خوش ہو، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن اگر اس کا مقصد دکھاوا ہو گیا، دوسروں کے اوپر رعب جمانا ہو گیا، تو اب وہ کپڑا ناجائز کے حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو زیب و زینت کے ایک حدود ہیں، اس میں آدمی اختیار کر سکتا، لیکن جہاں پر دکھاوے کا مقصد ہوا وہاں پر آدمی ناجائز میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دی کہ آپ زیب و زینت کے لیے بھی جس طرح کے کپڑے پہننا چاہیں، جتنی قیمت کے آپ پہن سکتے ہیں، لیکن نمائش نہ ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے رہنے والے امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں، بڑے درجے کے عالم ہیں، ان کا مسلک بھی چلتا ہے،
بہت سے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ ایک نیا جوڑا پہنتے تھے۔ آپ غور کیجئے، روزانہ ایک نیا جوڑا پہنتے تھے اور اس کو دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ اب کسی نے ان سے سوال کیا کہ یہ تو اسراف اور فضول خرچی میں داخل ہے، اتنی کی کیا ضرورت ہے کہ روزانہ ایک نیا کپڑا پہن؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں اس کا اہتمام میں نہیں کرتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں، جیسے ہی سال شروع ہوتا ہے وہ 360 جوڑے لا کر کے دے دیتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ روزانہ ایک جوڑے کپڑے آپ پہنیے۔ تو اب اس لیے میں پہنتا ہوں کہ ان کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ میں پہنوں، اگر میں نہ پہنوں ویسے ہی رکھا رہے تو مقصد حاصل نہیں ہوگا، اور میرے پہننے سے وہ خوش ہوتے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے میں یہ پہنتا ہوں، اور اس میں کسی اللہ والے کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ جوڑا اتار کر کے کسی دوسرے کو دے دیتا ہوں۔ تو اگر آدمی کو اللہ نے نوازا ہے، روزانہ ایک نیا جوڑا پہن سکتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش۔ بس یہ ہے نمائش نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اپنی حد تک رہے، اپنے آپ کو خوش کرے، زیب و زینت اختیار کرے، اس کے آرام کے لیے پہننے کی پوری اجازت دی گئی ہے۔ یہ زیب و زینت والا کا دو ہو گئے۔ تیسرے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس یہ بہتر ہے۔ اب پہلا یہ ہو گیا کہ وہ ساتر ہو، شرمگاہ کو چھپا لے، مرد کا ہو یا عورت کا۔ دوسرے یہ ہے کہ زیب و زینت کے لیے بھی ہو، یعنی دیکھنے میں اچھا لگے، بے ڈھنگا نہ لگے۔ تیسرے یہ ہے کہ اس کی بناوٹ کیسی ہونی چاہیے، وہ سلا ہوا کس طرح ہونا چاہیے، اس کی ظاہری ہیئت کس طرح ہونی چاہیے، وہ اس میں کہہ دیا گیا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس یہ بہتر ہے۔ اب تقوی کا لباس آدمی کو دیکھنا ہے کہ وہ کون سا لباس ہوتا۔ ویسے تو علماء نے کسی خاص ہیئت کو ضروری نہیں قرار دیا، اور اسلام نے بھی کسی خاص ہیئت کو ضروری نہیں قرار دیا، لیکن جس خطے میں، جس علاقے میں بزرگان دین متقیوں کا جو لباس رہا ہے وہی لباس بہتر ہے، اسی بناوٹ کا لباس بہتر۔ اب آپ دیکھیے علماء کا، بزرگوں کا لباس ہمارے ہاں کرتا پیجامہ ہے، کالر بالکل نہیں ہوتی ہے، یا ہوتی ہے تو ایک سنگل کالر ہوتی ہے، یہ اس طرح کا لباس یہاں پہ زیادہ تر چلتا ہے، بزرگوں کا لباس یہ۔ آپ افغانستان میں چلے جائیں گے، وہاں پہ پٹھانی سوٹ چلتا ہے، تو وہاں کے لیے وہ ہمارے یہاں نہیں چلے گا، وہ یعنی وہ بزرگوں کے لباس میں نہیں آئے گا، لیکن وہاں کے لیے آئے گا۔ عرب کے اندر چلے جائیں گے تو وہاں پہ جبہ آئے گا، وہ اس طرح کا لباس آئے گا۔ تو جہاں پر بزرگان دین کا، بلکہ کہ اس میں لکھا ہے تقوی کا لباس بہتر ہے، یعنی متقی لوگ جو لباس پہنتے ہیں اسی بناوٹ کا لباس، کہ اس میں ستر پوشی بھی ہو جائے، اچھا بھی لگے، اور بناوٹ بزرگوں کے لباس کی طرح ہو، تو یہ لباس سب سے بہتر۔ اب اگر اس سے ہٹیں گے تو اب دیکھیں کہ ہم کس کا لباس پہنتے۔ بزرگوں کے لباس سے اگر ہم ہٹے تو اب دیکھنا ہے کہ کس کا لباس ہم پہنتے۔ جس کا لباس ہم پہنتے ہیں اس کے ساتھ ہماری تشبہ ہے یا مشابہت ہے، دو چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تشبہ کہتے ہیں کسی قوم کی نقالی بالارادہ کرنا، یعنی جان بوجھ کر کسی قوم کی اس طرح نقل کرنا کہ میں ان جیسا نظر آؤں۔ اگر یہ ہے تو اس صورت میں حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے، تشبہ اختیار کرے، وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی جب ان کو اپنا لباس نہیں پسند ہے، اپنے نبی کا، اپنے بزرگوں کا لباس نہیں پسند ہے، دوسروں کا لباس پسند ہے، تو پھر انہی کا ہو کر کے رہے۔
حشر بھی انہی کے ساتھ ہونے والا، یہ کہہ دیا گیا، انہی میں سے اس کا شمار ہونے والا ہے۔ یہ اس میں کہہ دیا گیا جو ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے کسی بھی غیر قوم کی، اپنے طریقے کو چھوڑ کر۔ ہر چیز میں ہے، بات یہاں پہ لباس کی چل رہی ہے تو لباس کے سلسلے میں بات آئے گی۔ دوسرے ہے مشابہت، کہ آدمی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں، لیکن پہنتا ایسے ہی، جیسے عام معمول ہے جو لباس فی الحال چل رہا ہے، پینٹ شرٹ کا، جینس کا، اس طرح کا لباس جو ہے۔ اب اس میں مشابہت اختیار کرنا، اب مشابہت بھی دو چیزوں میں ہوتی ہے، ایک پہلے سے ہی وہ چیز بری ہے، ناجائز اور حرام ہے، تو وہاں پر تو تشبہ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، وہ ہر حال میں ناجائز۔ جیسے پینٹ ہے، جینس ہے، یہ کپڑے خاص طور پر اس طرح کے ہوتے ہیں جو ٹخنوں سے نیچے لٹکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، جس کی ازار تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس کا وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ صاف حدیث کے اندر کہہ دیا گیا ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانا یہ ناجائز اور حرام، اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے قیامت میں، جبکہ ہر شخص کو ضرورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک نظر کرم ڈال دیں، لیکن اللہ کی نظر کرم نہیں پڑے گی، وہ حصہ اس کا جہنم میں جائے گا تو پورا ہی جائے گا۔ مقصد تو پورے کو ہی بتانا ہے، لیکن اگر آپ مان لو کہ ٹخنے کے نیچے کا حصہ اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو یہ تو نہیں کہہ سکتے باقی حصہ تو محفوظ ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم محفوظ ہیں، ایسا تو نہیں کہہ سکتے۔ اس کی تپش تو پورا بدن محسوس کرے گا، عذاب تو پورا بدن محسوس کرے گا۔ اس لیے اگر اس طرح کا لباس ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ازار جا رہی، یا اتنا چست ہے جیسے عموماً جنس وغیرہ ہوتی ہے کہ بدن کے خد و خال نظر آ رہے ہیں، تو یہ تو پہلے سے ہی ناجائز، اس میں تو تشبہ اور مشابہت کے کوئی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی مباح کام، یعنی اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، اور اس کام میں مشابہت اختیار کر رہا ہے، جیسے غیروں کے ہاں، ہمارے ہاں یہ گلے میں زنار ڈالتے ہیں، مالا جو تسبیح کی طرح ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی اب نہیں ڈالتے ہیں، ان کے جو رہنما ہوتے ہیں وہی ڈالتے۔ ٹیکا لگانا، عورتوں کا بدیاں لگانا، ہاتھ میں کڑا پہننا یا جو بھی وہ لوگ پہنتے ہیں، یہ سب چیزیں اگر ان کی ثقافت سے ہٹ کر سوچا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ گلے میں لٹکا لیا ایک ہار، درست ہے۔ اگر عورت خوبصورتی اختیار کرنے کے لیے بندیاں لگاتی ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی ایک اس کے زیب و زینت کی چیز ہے، لیکن یہ غیروں کا شعار ہے، یہ ان کی علامت ہے۔ اب اگر کوئی عورت بدیا لگاتی ہے یا کوئی آدمی زنار لٹکاتا ہے یا ہاتھ میں کڑا پہنتا ہے اور مقصد اس کا ہوتا ہے اس طرح نظر آؤں، باقاعدہ اس کے لیے وہ پہنتا ہے، تو یہ ناجائز اور حرام۔ اور اگر ویسے ہی پہنتا ہے تو یہ مشابہت میں آتا ہے، جس طرح ڈھیلی ڈھالی پینٹ بھی ہوتی ہے، اب اگر وہ پہنتا ہے آدمی مشابہت میں آئے گا، اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہیں گے۔ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہے، ڈھیلی ڈھالی ہے، عموماً بڑے لوگ اس طرح کا لباس پہنتے ہیں، تو اگر اس طرح کا لباس آدمی نے پہنا تو اس میں کوئی ناجائز اور حرام نہیں، لیکن مشابہت تو بہرحال ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیے مشابہت کے بارے میں، آپ نے بارہا سنا کہ عاشورہ کا روزہ اسلام میں پہلے سے ہی ضروری تھا، پہلے تو فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن بعد میں سنت اور مستحب کے درجے میں وہ بعد میں بھی تھا۔
مسلمان پہلے سے ہی رکھ رہے تھے. جب مدینہ گئے تو پتہ چلا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا کر کے رکھوں گا، 9 کو یا 11. حالانکہ مسلمان جو روزہ رکھ رہے تھے وہ آپ کی اتباع میں رکھ رہے تھے، وہ اس لیے نہیں رکھ رہے تھے کہ ہم رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی طرح نظر آئیں. یہ تو نعوذ باللہ ان سے ممکن ہی نہیں تھا، اور یہ پہلے مسلمانوں کا معمول تھا، وہ روزہ رکھتے تھے، لیکن صرف مشابہت پائی جا رہی تھی ایک دین کے عمل میں، اس لیے آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. یہ مشابہت سے بچنا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے خالف المشرکین، مشرکین سے الگ رہو. قرآن نے 2 قومیں قرآن نے کہا اللہ نے 2 قومیں پیدا کیے، 2 جماعتیں پیدا کی. خلقکم فمنکم مؤمن ومنکم کافر. اللہ نے 2 گروہ پیدا کیے، تم کو سب کو پیدا کیا، تم میں سے بعض ایمان والے ہیں اور بعض کفر کرنے والے. لہذا دونوں کا امتیاز ضروری ہے، دونوں الگ الگ دکھنا چاہیے، محسوس ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، ان کی یہ تہذیب ہے. آج چونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک دم بزدلی کے ساتھ اس معاشرے میں رہتے ہیں، اور ہم یہ ایسا محسوس کرانا چاہتے ہیں سامنے والے کو، ایسا نہ لگے کہ وہ سمجھیں کہ یہ ہم سے تھوڑا الگ ہو کر کے رہتے ہیں. ہم سے یہ الگ رہتے ہیں، الگ رہنا چاہتے ہیں، الگ طرح دکھنا چاہتے ہیں، ان کی ساری چیزیں الگ ہیں، یہ نہ محسوس ہو. آج ہم یہ تصور دے رہے ہیں لوگوں کو، حالانکہ اسلام نے تو یہ کہا کہ تم الگ ہو، تم کو الگ دکھنا چاہیے، ہر چیز تمہاری الگ ہونا چاہیے، امتیاز ہونا چاہیے، تاکہ کوئی تم کو دیکھے تو مسلمان سمجھ کر کے سلام کرے آپ سے، اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. آج تو یہی پہچاننا مشکل ہے کہ آدمی سامنے والا جس سے مجھے بات کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں. یعنی ہم نے اپنے آپ کو پوری طرح ان کے سپرد کر دیا. کن کے سپرد کر دیا؟ یہ سب حالات تو انگریزوں سے ہی آئے ہیں، ان انگریزوں سے جن کے ہاں تنگ نظری کی صورت حال یہ تھی کہ جب انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو یہاں کے جو بادشاہوں کا لباس تھا، خاص قسم کی شلوار اور قمیص جو ہوا کرتی تھی، وہ انہوں نے اپنے نوکروں کو پہنایا، اپنے دربانوں چوکیداروں کو پہنایا، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے کہ دیکھو تمہارے بادشاہوں کے لباس کو ہم کیا اہمیت دیتے ہیں. اب ہم اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیے، ٹخنے ہم نے چھپا لیے ان کے کہنے سے. نبی کے کہنے سے ٹخنا ہم نے نہیں کھولا، ان کے کہنے سے ٹخنا ہم نے چھپا دیا. اور جب انہوں نے کہا ارے ٹخنا کیا، گھٹنا بھی کھول دو، تو ہم نے گھٹنا بھی کھول دیا. اب نیکر پہن کے گھوم رہے، چڈا اور ہاف پینٹ پہن کے گھوم رہے ہیں، اس میں سطر بھی ہماری کھلی ہوئی ہے، گھروں میں بھی گھوم رہے ہیں، باہر بھی نکلتے. اب یہ دیکھو کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں. اس قوم کی نقالی کر رہے ہیں جس قوم کا نظریہ ہمیشہ سے ہی تنگ رہا ہے. غیروں کے بارے میں بھی یہی ہے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کرنے لگو. یعنی اسلام چھوڑ کر ان کے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تب ہو سکتا ہے کہ تم سے راضی ہوں، ورنہ تم اپنے مذہب پر رہو اور وہ تم سے راضی ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کے نظریے پر آ جائے گا آدمی، تب بھی کچھ ہونے والا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا 1-2 سال پہلے، بلکہ سال پہلے ہی کے واقعے، آدمی پہلے قرآن کی آیتوں کے خلاف بول رہا ہے، مسلمان نام ہے، قرآن کی آیتوں کو نکالنے کے لیے بڑی کوششیں کر ڈالی. جب ہر طرف سے دھتکارا گیا تو ان کا مذہب اختیار کر لیا. مذہب اختیار کرنے کے بعد بھی وہی ہوا ان کے ساتھ، آج بھی اسی ذلت و خواری کے ساتھ زندہ. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، کسی کام کے نہیں رہے. معلوم یہ پڑا یہ کسی چیز سے خوش ہونے والے نہیں ہیں.
اب ہم نے اللہ کو بھی ناراض کیا، جس کو خوش کرنے کی کوشش میں ہم نے سب کچھ بلا دیا، وہ بھی ہم سے خوش نہیں ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کو اگر ہم نے خوش کیا ہوتا تو اس صورت میں دنیا کی ساری قومیں اگر ناراض ہو جاتی تب بھی یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ پوری قوموں کو تمہارے قدموں میں ڈال دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ بدل دیا، اور نتیجہ یہ ہوا اللہ بھی ناراض ہوا، دوسرے لوگ تو ویسے ہی ناراض ہیں ہی، دشمن ہیں ہی، اب ہم کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ اب یہاں پر آ کر کے آدمی گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے، لیکن اللہ دعا کو نہیں سن رہا، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اسی ذلت و خواری میں اضافہ ہوتے جا رہا، چونکہ ہم اپنے آپ کو بدل نہیں رہے، صرف اللہ کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں عزت عطا فرما، اے اللہ ہماری یہ ضرورت پوری کر دے۔ دنیاوی ضرورتیں اللہ پوری کر رہا ہے، لیکن دینی عزتیں اور دنیا کی عزتیں یہ دین پر عمل کرنے سے ہی ملتی ہیں۔ دین پر عمل کرنے کے بعد جب آدمی اللہ سے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سنتا، لیکن اگر دین پر عمل نہیں تو اس صورت میں دعائیں کیجیے، اللہ سن لے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ویسے بھی سنتا ہے، غیروں کی بھی سنتا ہے، لیکن کچھ کر کے دعا کیجیے، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے دعا کریں۔ تو تیسرا مقصد یہ بتایا کہ تشبہ اور مشابہت سے وہ بچا ہوا رہے، اور چوتھا مقصد یہ ہے کہ وہ تکبر سے بچا رہے، لباس پہن کر کے اس کے دل میں تکبر نہ آئے۔ تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، سامنے والے کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے موٹا چھوٹا کپڑا پہنتا اور آتا ہے مسجد کے اندر پہلی صف میں سنتیں پڑھتا ہے، اور مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ لوگ مجھے بزرگ سمجھیں، اللہ والا سمجھیں۔ کپڑا گھٹیا قسم کا پہنتا ہے اس لیے تاکہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگوں کے دلوں کے اوپر میرا رعب پڑے۔ وہ گھٹیا قسم کا لباس بھی ناجائز اور حرام۔ ایک آدمی شاندار قسم کا لباس پہنتا، مہنگے سے مہنگا لباس پہنتا ہے، اس کی ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، لیکن مقصد اپنے آپ کو خوش کرنا، اللہ نے دیا ہے پہن رہا ہے، کسی کے اوپر فخر ظاہر نہیں کرنا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، اللہ نے دیا ہے، نوازا ہے، پہن رہا، اللہ کی نعمت کا اثر اس کے اوپر دکھ رہا ہے، وہ کپڑا اس کو ثواب دے گا۔ تو معلوم یہ پڑا کہ کپڑا اچھا یا برا ہونے سے تکبر ہونا یا نہ ہونا یہ ایسا نہیں ہے۔ تکبر کسی بھی لباس میں ہو سکتا ہے، گھٹیا لباس میں بھی ہو سکتا ہے، شاندار لباس میں بھی ہو سکتا ہے، اور شاندار لباس پہننے کے باوجود بھی آدمی تکبر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس لیے آدمی تکبر کا لباس نہ پہنے، یعنی لباس پہن کر کے اس کے دل میں بڑائی کا احساس نہ۔ یہ اگر چاروں شرطیں پائی گئیں کہ بدن کو چھپا لے، زیب و زینت بھی اختیار کر رہا، مشابہت بھی، غیروں کی مشابہت سے اور تشبہ سے بچا ہوا ہے، اس کے پہننے میں کوئی فخر نہیں، کسی کو گھٹیا نہیں سمجھنا ہے، یہی لباس اسلام میں مقصود ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے بنی آدم، اے انسانوں، ہم نے تمہارے اوپر ایسا لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زیب و زینت کا سبب بنتا ہے، اور تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ قرآن نے بالکل صاف اور واضح کر کے دے دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں جو کپڑے کے رنگ جو پسندیدہ تھے وہ آپ نے فرمایا سفید لباس پہنو، تمہارے لباسوں میں سب سے بہتر لباس سفید۔ حالانکہ آپ نے سبز رنگ کا بھی لباس پہنا ہے، سرخ دھاری والا بھی لباس پہنا ہے، تو پہننے کی اجازت ہے دوسرے کلر کے بھی، لیکن آپ نے سفید رنگ کے لباس کو پسند فرمایا۔
دوسرے آپ نے عمامہ باندھا ہے تو وہ بھی کالے رنگ کا بھی تھا، سبز رنگ کا بھی تھا، سفید رنگ کا بھی تھا، اس کی بھی اجازت ہے۔ آپ کے کرتے کی یہ جو آستین ہوتی ہے یہ گٹوں تک ہوا کرتی تھی، جو گٹا ہوتا وہیں تک رہتی، اس سے اوپر نہیں، اس سے نیچے نہیں۔ حالانکہ مردوں کے لیے اوپر کی گنجائش ہے، عورتوں کے لیے بالکل گنجائش ہے، چونکہ گٹا کھلنے کی، ہتھیلی کھولنے کی اجازت ہے، اس سے اوپر کھولنے کی تو بالکل اجازت ہے ہی نہیں۔ اس لیے خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فی الحال جو وقت آ رہا ہے، یہ سال گزر رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس میں غیر تو غیر ہے، وہ اپنے کس طریقے پہ عمل کرتے ہیں ان کو ہمیں نہیں دیکھنا، لیکن آج ہمارے نوجوان لڑکے ہی نہیں بلکہ لڑکیاں یہ بھی یعنی کتنا ننگی ہو جائیں وہ اس کو فیشن سمجھتی، فیشن میں آ کر کے اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں۔ حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے کہ ہم نے اس کو نئی تہذیب دے دیا اور سمجھتے ہیں کہ دنیا ایسا کر رہی ہے تو ہمارے لیے گنجائش ہے۔ ہم کو روک کر کے رکھنا ہے، ان کو سمجھا کر کے رکھنا ہے کہ یہ سب ناجائز اور حرام فعل ہیں۔ نیا سال آ رہا ہے تو اپنے پرانے سال کا احتساب کرنا چاہیے، حساب لگانا چاہیے، ہم نے دین کے اعتبار سے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، دنیا کے اعتبار سے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ آگے کوشش کرنی چاہیے کہ دین پہ عمل اگر کم رہا ہے تو آگے سال زیادہ ہونا چاہیے، دین کے ہر معاملے میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے، گناہ جو ہم نے اس سال میں زیادہ کیے ہیں کچھ اس میں کمی آنی چاہیے۔ اس کے ساتھ اگر ہم نے احتساب کیا، اپنا حساب لگایا تو یقینی طور پر اس سال کا جانا اور نئے سال کا آنا ہمارے لیے مبارک ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔